بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين خير المعين صلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. ومنها حديث الحجب وقد انقدح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا في حديث الرفع إلا أنه ربما يشكل بمنع ظهوره في وضع ما لا يعلم من التكليف بدعوى ظهوره في خصوص ما تعلقت عنايته تعالى بمنع اطلاع العباد عليه لعدم أمر رسله بتبليغه، حيث انه بدونه لما صح الاسناد الحجب الیہ تعالی. اصل برات آیات میں سے ایک آیت ذکر فرمائی اور روایات میں سے ایک ذکر کر چکے ہیں. اب یہ دوسری روایت ہے، یہ حدیث حجب سے مشہور ہے. ما حجب اللہ علمہ عن العباد فہو موضوع عنہم، کہ امام فرماتے ما حجب اللہ علمہ عن العباد، ما سے مراد ہے حکم، ٹھیک، یعنی وہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو حکم الزامی ہو، جو بھی حکم الزامی ہے. ما حجب اللہ علمہ، کہ ایسا حکم کہ جس کے متعلق اللہ نے اپنا علم محجوب رکھا ہے، یعنی اس حکم پر عباد کو مطلع نہیں کیا. حکم پر کیا ہے؟ عباد کو مطلع نہیں کیا، محجوب رکھا ہے اپنے پاس. ٹھیک، اب جب کہ حکم پہ اطلاع نہیں دی عباد کو، اس کو محجوب رکھا ہے، فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ، بس یہ حکم عباد سے موضوع عنہم اٹھایا گیا ہے. ٹھیک، یہ وضع جو ہے، لفظ وضع یہ عنہم اور علیہم کے ساتھ اگر مثلا ہو تو یہ اس کے اٹھانا اور رکھنے کے معنی میں آتا ہے. مثلا جس طرح کے لفظ رغب ہے، رغب الیہم تو ان سے محبت، رغب عنہم یعنی ان سے نفرت. عنہم آئے تو یعنی اس کا الٹ معنی بنتا ہے کہ ان سے نفرت کرنا. رغب عنہم، رغب الیہم یعنی ان سے محبت کرنا. وضع کا بھی یہی ہے کہ موضوع عنہم ان سے اٹھایا گیا ہے، موضوع علیہم ان پر وضع کیا گیا، رکھا گیا ہے. تو ما حجب اللہ علمہ عن العباد فہو موضوع عنہم، بس وہ حکم ان سے کیا ہے؟ اٹھایا گیا ہے. تو یہاں بھی صورتحال کا نو خود مصنف فرماتے ہیں کہ اس کا جو تقریب استدلال ہے، وضاحت جو استدلال کی ہے، وہ بالکل وہی ہے کہ جو حدیث رفع میں ہے. جس طرح کہ حدیث رفع میں ہم نے کیا کہا تھا کہ وہ حکم الزامی رفع عن امتی، ان میں سے مالا یعلم یا مالا یعلمون تھا، وہ اٹھایا گیا ہے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ ما حجب اللہ علمہ عن العباد، جو حکم الزامی بھی اللہ تبارک و تعالی محجوب رکھتا ہے اور بندگان کو اطلاع رسانی نہیں کرتا، ان کو مطلع نہیں کرتا، فہو موضوع عنہم، وہ ان سے اٹھایا گیا، وہ ان کے لیے نہیں ہے. اگرچہ وہی ساری بحث آئیں گی کہ یہاں جو مرفوع عنہم ہے، کس درجہ سے وہ رفع کیا گیا ہے. تو ہم نے صاحب کا بحث کی تھی، ایسا نہیں ہے کہ وہ حکم مراحل اقتضاء سے اٹھایا گیا ہو.
مرحلے انشاء سے اٹھایا گیا ہو، مرحلے فعلیت سے اٹھایا گیا ہو، نہ وہ جو آخری مرحلہ ہے مرحلے تنجز کا، اس فقط درجے سے اٹھایا گیا ہے۔ تو تقریباً وہی ہے۔ تو یہ حدیث بھی دلالت کر رہی ہے برات پر۔ جب ہمیں شبہ وجوبیہ ہو یا تحریمیہ ہو یا موضوعات خارجیہ ہو، جب بھی ہمیں کس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو جب ہمیں علم نہیں ہے تو اللہ نے کیا کیا ہے، ہم سے اس کو حکم کو محجوب رکھا ہے۔ جب محجوب رکھا ہے، ہمیں علم نہیں ہے، اللہ نے خود محجوب رکھا ہے، تو خود روایت میں ہے کہ وہ موضوع وہ ان سے اٹھایا گیا، ان کے لیے نہیں ہے کوئی، یعنی ان پر عقوبت وغیرہ نہیں ہوگی، وہ مستحق عقاب نہیں۔ لیکن اللہ کے بعد مصنف کیا ہے وہ اشکال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فرق ہے حدیث رفع اور حدیث حج میں فرق ہے۔ دو سرے ہیں، مثلا ایک سرا اللہ سے تعلق رکھتا ہے، ایک سرا عباد سے تعلق رکھتا ہے۔ حدیث رفع کا ایک لحاظ سے ضرور ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ رفع عن امتی ما لا یعلمون، وہ حکم الزامی کے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتے۔ اب یہاں عدم العلم، عباد نہیں جانتے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حکم بھیجا ہے رسالت ماب کے ذریعے سے، مثلا اصحاب تک پہنچا یا بعد تبع تابعین وغیرہ تک پہنچا ہے، لیکن کسی وجوہات کی بنا پر ہم تک نہیں پہنچا، تو پھر بھی یہاں صدق آئے گا کہ کیونکہ ہم علم نہیں رکھتے۔ حدیث کہہ رہے کہ ما لا علم، جس کے بارے میں نہیں جانتے، اور یہاں صدق کر رہا ہے کہ ہم نہیں جانتے۔ ٹھیک۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو حجج ہیں ان سے کہا ہے کہ فی الحال آپ یہ حکم اپنے پاس رکھیں اور بندگان کو نہ دیں، نہ پہنچائیں۔ مثلا بعض احکام جس طرح کہ یہ تدریج ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، تو ممکن ہے کہ پہل رسالت مآب کو جمیع احکام بتائے گئے ہوں، لیکن رسالت مآب آہستہ آہستہ اس کو کیا ہے تشریح اور تقرین کے طور پر ان کو بتایا ہے۔ یا بعض احکام ایسے ہیں کہ جو رسالت مآب نے اپنے اوصیاء کو بتائے ہیں، ٹھیک، لیکن کہا کہ یہ بتانے ہیں اور یہ جو ہیں ان کو نہیں بتانا ہے بات کو۔ ان کا جو مرحلہ ہے وہ جب آخری قائم آئیں گے جو اللہ تعالیٰ پر جو وہ جب دور آئے گا اس دور میں وہ لاگو ہوں گے۔ یعنی بعض ایسے احکام ہیں کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اپنے حجت کو کہ یہ نہیں بتانا، ٹھیک۔ تو دونوں صورتوں میں چاہے امام کے پاس حکم ہے ہمیں نہیں بتایا تو اس فعل کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کیا حکم ہے، تب بھی صدق کرے گا کہ لا یعلمون، یا امام کو امر ہے، امام نے بھی بتایا اپنے اصحاب کو، انہوں نے بعد والوں کو بتایا، لیکن کسی وجوہات کی بنا پر کتب ہمارے کیا ہے وہ دریا میں وہ غرق ہو گئے، فلاں ہو گئے، سڑ گئے، جل گئے، مثلا وہ ہم تک حکم نہیں پہنچا، یعنی امام سے آگے وہ حکم چلا ہے لیکن کسی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچا، پھر بھی صدق کرتا ہے کہ لا یعلمون، یہ نہیں جانتے۔ اس لحاظ سے حدیث رفع وہ عام ہے، ہم نہیں جانتے، چاہے اللہ نے محجوب رکھا ہے اپنی حجج تک یا مثلا پہنچایا ہے آگے تک لوگوں تک، لیکن کسی بنا پر ہم تک نہیں پہنچا، تب بھی لا یعلمون صدق کرتا ہے کہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن حدیث حجب میں تھوڑی کوتاہی ہے، ما حجب اللہ علمہ عن العباد فهو موضوع عنہم، ہر وہ حکم جس کو اللہ نے محجوب رکھا ہے بندگان کو نہیں بتایا وہی اٹھایا گیا ہے۔ تو اس میں کہتے کہ ظہور روایت یہ ہے کہ فقط وہ سلسلہ یہاں ہم تصور کر سکتے کہ اللہ نے اپنے حجج کو بتایا ہے اور انہیں کہا کہ یہ احکام نہیں بتانا، ٹھیک۔
تو اس کو کہیں گے کہ ما حجب اللہ علم، اس کو کہیں گے کہ اللہ نے اپنے علم کو یعنی محجوب رکھا ہے اس حکم کے متعلق. تو حدیث رفع کا تعلق اور سرا کس کے تعلق رکھتا تھا؟ عباد سے. عباد نہیں جانتے. اب عدم علم العباد عام ہے، چاہے امام تک محدود ہو گیا حکم یا آگے چلا ہو، لیکن کسی نے مخفی کیا ہوا ہے اسے، وہ نہیں جانتے. جبکہ حدیث سے حجب کا تعلق اس طرح سے تعلق ہے، اللہ نے محجوب رکھا ہے، یعنی کہاں تک محدود رکھا ہے؟ حجج تک. تو ایک سرا تھا حدیث سے، اس میں رفع میں وہ عام تھا، اور یہاں جو ہے وہ کیا ہے؟ حدیث حجب میں وہ ایک ہی فقط ہے کہ اللہ نے بند یعنی حجج تک حکم کو محدود رکھا ہے، محجوب رکھا ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ممکن ہے، یعنی ظہور روایت یہ ہے کہ اللہ نے محجوب رکھا ہے، یعنی اپنے حجج تک محدود رکھا ہے، ان تک محجوب رکھا ہے، اور اس سے دوسرے سلسلے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ نے انبیاء نے اور مثلا حجج نے بتایا ہے، معصومین نے بتایا ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ ہم تک نہیں پہنچا. آیا اس پر بھی صدق کر رہے گا کہ اللہ نے اس کو محجوب رکھا ہے؟ حجب اللہ علمہ، اللہ نے اس حکم کا علم محجوب رکھا ہے. اس کی نسبت تو ظاہر یہی ہے کہ یہ امام والے حکم کی طرف ہے، لیکن اس کو تو محجوب نہیں رکھا، اس کو تو بیان کیا تھا عوام الناس کے لیے، لیکن کسی وجہ سے مخفی ہوا، تو اس سے ہم نہیں کہیں گے کہ اللہ نے محجوب رکھا ہے. لہذا اس بنا پر کہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ تام نہیں. اس کو ملاحظہ فرمائیں. ہاں یہ جو یہ ان احکام کے بارے میں ہے کہ مثلا ایک آپ کو بتائیں قصہ کے طور پر کہ کعبۃ اللہ میں اندر کچھ سونا وغیرہ چاندی وغیرہ پڑے ہوئے تھے. ثانی کا دور تھا، تو اس نے چاہا کہ اس کو کہیں خرچ کریں. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس کو کہیں خرچ نہ کریں، کیونکہ یہ رسالت مآب کے مسمع منظر میں پڑے ہوئے تھے. تو رسالت مآب نے اس کو کہیں خرچ نہیں کیا، تو آپ اس کو یہیں پڑھنے دیں. یعنی اس کا حکم کہ انہو رسالت مآب نے اپنے پاس رکھا ہے، اس کو خرچ کرنا واجب ہے، مستحب ہے، فلاں ہے، کیا ہے، مثلا ساکت ہے رسالت مآب. یا بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جو انبیاء ہیں وہ کسی مصلحت کی بنا پر عباد کو نہیں بتاتی، جب ان کا موقع محل آئے گا تو وہ خود بتائیں گے. بعض کام ہے کہ جو صاحب العصر آئیں گے تو وہ نافذ فرمائیں گے، ابھی وہ نافذ نہیں ہے. تو وہ فقط ہے کہ جو اللہ نے محجوب رکھا ہے اپنے. ومنہا، ان روایات میں سے کہ جو دلالت کر رہی ہیں براءت پر، حدیث الحجب ہے. وقد انقدح تقریب الاستدلال بھی، اور یقیناً واضح اور روشن ہو جاتی ہے تقریب استدلال بھی یعنی بحدیث الحجب. اور حدیث الحجب کیا ہے؟ وہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ ما حجب اللہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، ما حجب اللہ علمہ عن العباد فہو موضوع عنہم، کہ تقریب استدلال اس حدیث حجب سے مما انقدح یعنی واضح اور روشن ہو جاتا ہے. کس چیز سے واضح روشن ہو جاتا ہے؟ مما یعنی مما، اس استدلال سے، اس تقریب استدلال سے کہ جو ذکرنا فی حدیث الرفع، جو حدیث رفع میں تقریب استدلال کیا تھا، اسی سے اس کا بھی کیا ہے؟ تقریب استدلال واضح ہو جاتا ہے. الا انہ ربما یشکل، مگر یہ ہے کہ ربما یشکل، بس اوقات اشکال کیا جاتا ہے بمنع ظہورہ، کہ اس حدیث حجب کا ظہور کو ہم منع کرتے ہیں. کس چیز میں ظہور کو منع کرتے ہیں؟ فی وضع ما لا یعلم من التکلیف، کہ یہ حدیث کیا ہے؟ ظہور رکھتی ہو کس چیز کے بارے میں؟ فی وضع ما لا یعلم، یعنی فی وضع یعنی فی رفع، آپ لکھیں یہاں فی رفع ما لا یعلم من التکلیف، کہ جو تکلیف ہم نہیں جانتے اس کے رفع میں ظہور رکھتی ہو. اس ظہور سے ہم کیا ہے؟
منع کرتے ہیں، یعنی اشکال کیا گیا کہ اس میں ظہور نہیں رکھتی۔ بھئی کیوں ظہور نہیں رکھتی؟ وہ اس وجہ سے کہ بدعویٰ ظہور ہی، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ ظہور ہی، یہ جو حدیث حجب ہے یہ ظہور رکھتی ہے فی خصوص ما، خاص یہ حدیث ظہور رکھتی ہے ما، اس حکم کے ساتھ۔ ٹھیک، کس حکم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے؟ فی خصوص ما تعلقت عنایتہ تعالی بمنع اطلاع العباد علیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت جو ہے وہ یہ ہے کہ بمنع اطلاع العباد علیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عباد کو اس حکم پر مطلع نہیں ہونے دے رہا۔ ٹھیک، یعنی اسی سے یہ حدیث کیا ہے؟ ظہور اسی سے مخصوص ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں یہ حکم اپنے حجج تک محدود رکھنا چاہتا ہوں، ہاں جب زمانہ آئے گا تو ہم اس کو ظاہر کریں گے، فی الحال یہ ٹائم نہیں ہے کہ بندگان کو مطلع کیا جائے۔ ٹھیک، تو یہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے؟ لعدم امر رسلہ بتبلیغہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسل اور حجج کو امر نہیں کیا اس حکم کی تبلیغ کی، کہا کہ نہیں یہ آپ کے پاس ہونے دیں، رہنے دیں، اور اس کی آپ نے تبلیغ فی الحال نہیں کرنی۔ تو یہ ہے حجب اللہ علمہ عن العباد، حیث انہ بدونہ، اس لحاظ سے کہ انہ بدونہ، اس صورت کے علاوہ، یعنی وہ محجوب حکم جو کہ معصوم تک ہے، حجج تک ہے، اس کے علاوہ مثلا ایک ایسا حکم جو کہ معصوم نے بتایا ہے اصحاب کو، اصحاب نے اپنوں کو بتایا، لیکن کسی بنا پر ہم تک نہیں پہنچا، وہ کتب کے ذریعے سے پہنچنا تھا، وہ تو دریا میں غرق ہو گئے، وہ تو جل گئے، ہم تک نہیں پہنچا، تو اللہ نے اس کو محجوب نہیں رکھا، ائمہ کو بتایا، معصومین کو بتایا، انہوں نے اصحاب کو بتایا، عوام الناس کو بتایا۔ اب یہاں حجب اللہ علم نہیں ہے، یہ بتا دیا سب کو، لیکن کسی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچے۔ تو حیث انہ بدون، اس صورت کے علاوہ جو دوسری صورت ہے کہ جو حکم ہم تک نہیں پہنچے غرق کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، لما صح الاسناد الحجب اللہ تعالی، تو اس جو کہ معصوم تک حکم محجوب تھا، اس کے علاوہ والی صورت میں ہم حجب اللہ علم عن العباد وہاں صدق نہیں کر سکتے، وہ اسناد نہیں دے سکتے کہ اللہ نے اس کو محجوب کیا ہوا ہے۔ اللہ نے جس کو محجوب کیا ہے وہ صدق وہاں ہوگا جب معصوم تک حکم ہو، آگے امام نے نہ بتایا ہو۔ تو لہذا جب یہ صورتحال ہے تو اس بنا پر یہ حدیث تام نہیں ہے برات کے لیے۔ وَمِنْهَا قَوْلُهُ علیہ السلام كُلُّ شَيْءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ۔ اس کے ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جو حدیث سے برات میں جی یہ جو کون سی پیچھے کا کہ اس سے یعنی برات وغیرہ ہے یہ سب نہیں ہوتا ہے، فائدہ کیا ہے اس کا؟ دیکھیں ہم روایات کو ذکر کریں گے، ٹھیک ہے، اب اس کی استدلال اس کا تام ہو یا تام نہ ہو یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے ہر دور میں ایک تطور فکری ہوتا ہے کہ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اس کی دلالت تام ہے، ٹھیک، تو ایسا نہیں کہ ہم فقط ان روایات کو ذکر کریں گے جو میرے مبنا کے مطابق جن کا استدلال ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، ہم ذکر کریں گے چاہے اس کی دلالت تام ہو یا نہیں ہو۔ وَمِنْهَا قَوْلُهُ علیہ السلام كُلُّ شَيْءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ۔ یہ حدیث بھی یہ ذکر فرمائی ہے کہ یہ دلالت کر رہی ہے برات پر، كُلُّ شَيْءٍ لَكَ حَلَالٌ، یا بعض روایات میں یہ کہ كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ، ہر شے، شے بمعنی یعنی فعل ہے،
ٹھیک، ہر چیز کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کا انجام دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے مثلا، تو حلال وہ حلال ہے حتی تعرف انہ حرام بعینہ. تو ہمارے ہاں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے برات میں کہ مثلا سگریٹ ہے یا جتنی بھی نئی چیزیں ہیں جن میں ہم کہتے ہیں کہ احتمال ہے حرمت کا، تو فی حلال و حرام، ہو سکتا ہے یہ میرے لیے حلال ہو، شرب تو ہو سکتا ہے حرام ہو. تو حدیث کہہ رہے کہ کل شیء لک حلال، ہر چیز آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. یعنی جو بھی مشکوک ہے، مشکوک الحرمت آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. وہ کب تک حلال ہے؟ حتی تعرف انہ حرام، جب تک آپ اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہتے کہ یہ حرام ہے تب تک آپ کے لیے یہ حلال ہے. اب یہاں کہتے ہیں بعض نے ذکر کیا ہے، لیکن مثلا منتہا والے نے ذکر کیا ہے کہ، اور بہت دوسروں نے بھی ذکر کیا کہ یہ شبہات موضوعیہ کے ساتھ ہے، کہ مثلا یہ خمر ہے یا سرکہ ہے، خل ہے، میرے لیے حلال ہے پینا. اگر سرکہ ہے تو پینا جائز ہے، اگر خمر ہے تو میرے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو امام کہہ رہا ہے کہ حلال حتی تعرف الحرام. مثلا کوئی بین آ جائے یا علم آ جائے، کوئی بتائے کہ یہ مثلا کیا، یا ٹیسٹ کر لیں لیبارٹری میں کہ یہ شراب ہے، تب تک میرے لیے کیا ہے؟ جائز ہے. تو بعض نے کہا کہ یہ شبہات موضوعیہ کے لیے، لیکن اگر ایرانی کہتے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو شبہات موضوعیہ کے لیے خاص کر لیں، لیکن یہ عام ہے، چاہے شبہات موضوعیہ خارجیہ ہوں، چاہے یہ شبہات حکمیہ ہو، فقدان نص و فلاں، جو ہمیں علم نہ ہو بس کہ یہ کیا اس کا حلال ہے یا حرام ہے، فہو حلال. ٹھیک. ایک اور بات تھی اس میں، کوئی یہ حدیث ہمارے بات پہلے بھی ذکر کیا تھا ابتدا میں برات میں، یا تو شبہات وجوبیہ ہیں، شبہ وجوبیہ کہتے ہیں، یا شبہات تحریمیہ. یہ تو حدیث و شبہات تحریمیہ کے ساتھ ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ اسے کہتے ہیں شبہ تحریمیہ. تو یہ حدیث اور روایت مختص ہے شبہات تحریمیہ کے ساتھ، جبکہ اصولی کیا ہیں؟ وہ تو جمیع شبہات میں برات جاری کرتے، چاہے شبہات تحریمیہ ہو یا وجوبیہ ہو. تو کأنہ اس سے روایت سے استدلال کرنا یہ اخص از مدعا ہے. مدعا یہ تھا کہ ہم برات کو جاری کریں گے جمیع شبہات میں، چاہے تحریمیہ ہو یا وجوبیہ ہو، لیکن یہ روایت خاص شبہات تحریمیہ کے ساتھ. تو آپ تعمیم کہاں سے لائیں گے؟ تو آخر میں دو یعنی جواب دیے اس تعمیم کے لیے کہ اگرچہ یہ روایت خاص شبہات تحریمیہ کے لیے، لیکن ہم تعمیم کرتے ہیں شبہات وجوبیہ کے لیے بھی. کیسے؟ وہ عدم القول بالفصل، یعنی کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے کہ جو شبہات تحریمیہ میں مثلا وہ برات جاری کرتا ہو اور شبہات وجوبیہ میں برات جاری نہ کرتا ہو. اور خصوصاً ہمارے جو مد مقابل ہیں اخباری حضرات، ان کا جو ہے ہمارے ساتھ منازعہ وہ شبہات تحریمیہ میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شبہات تحریمیہ میں برات جاری نہ کرو ایھا الاصولیون، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ جاری کریں گے. اور وہ خود کیا ہے شبہات وجوبیہ میں احتیاط کو واجب نہیں قرار دیتے، وہ برات جاری کرتے ہیں شبہات وجوبیہ میں. لہذا یہ جب حدیث آ گئی اور اگر اس کو مان لیا اخباریوں نے، تو شبہات تحریمیہ میں وہ نہیں کہتے کہ یہاں برات جاری کرو. اگر انہوں نے مان لیا تو جب شبہات تحریمیہ والا سسٹم ان کو سمجھ میں آ گیا تو یہاں برات جاری کریں گے. تو یہاں تو منازع ہی نہیں ہے شبہات وجوبیہ میں، یہاں تو کوئی بھی قائل نہیں ہے منازع کا کہ شبہات وجوبیہ میں جاری نہیں کریں گے برات کو.
यहाँ अदमुल कौल बल फसल से कहते हैं कि ये शुबात वजूबिया में हम तामीम के तौर पर ले आएंगे और कहेंगे कि चाहे शुबात तहरीमिया हो या शुबात वजूबिया हो, जमी शुबह में हम क्या शुबात में ये बरात जारी कर सकते हैं। मा इम्कान में एक और हल बयान करते हैं। एक तो ये इजमा अदमुल कौल बिल फसल यानी इजमा है, और दूसरी बात ये कि कहते हैं कि देखो शुबहात वजूबिया को हम शुबहात तहरीमिया में पलट सकते हैं। कैसे? मसलन शुबह वजूबिया है अद्दुआ इंद रुयतिल हिलाल, आया जब मैं पहली का चांद देखूं, ये हदीस कह रही कि सल्ले या उदुआ दुआ करो, तो ये सिगे अमर है, ये वाजिब है या वाजिब नहीं है। अगरचे ये शुबह वजूबिया है, इसको हम कैसे पलट रहे हैं शुबात तहरीमिया की तरफ हो। अगर कोई फेल वाजिब होता है तो उसका तर्क करना क्या होता है? हराम होता है। सलात वाजिब है, उसका तर्क करना हराम है। तो अगर यहाँ शुबा के ये मेरे लिए दुआ इंद रुयतिल वाजिब है या वाजिब नहीं है, इसको हम पलटते हैं। इसका तर्क करना हराम है या हराम नहीं है। अगर ये वाजिब है तो इसका तर्क करना हराम है, अगर वाजिब नहीं है तो तर्क करना हराम नहीं है, मुबाह है। तो इसको वाजिब को हम कैसे पलट लिया कि अगर मसलन ये वाजिब हुआ तो इसका तर्क करना क्या होगा? हराम होगा। तो आया इसका तर्क करना मेरे लिए हराम है या हराम नहीं है, शुबह तहरीमिया बन गया। तो जितने भी शुबहात वजूबिया हैं हम उनको पलट सकते हैं शुबहात तहरीमिया की तरह। लेकिन बाद में फतह अमल में कहा कि ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अहकाम बसीत होते हैं, उनमें इस्तिल्ज़ाम और दुइयत नहीं होती। मसलन हमारी शरीयत मुक़द्दसा में हम फ़र्ज़ करते हैं कि टोटल मसलन 4000 अहकाम हैं, 2000 वाजिबात हैं और 2000 मुहर्रमात हैं, 4000 हैं। तो अगर आपका ये कानून मान लें तो हर एक जो वाजिब है उसका तर्क करना हराम होगा। तो यहाँ दो हुक्म हैं, क्योंकि एक वाजिब है उसका अंजाम देना वाजिब है और उसका तर्क करना हराम है। तो ये दो मसलन हुक्म हुए। ठीक, तो हमने कहा था कि 2000 वाजिब तो ये हो जाएंगे 4000 अहकाम, और 2000 मुहर्रमात तो फिर वो हो गए 4000 8000 बन जाएंगे। तो इस इल्ज़ाम का यानी बाज़ कबूल करते हैं शाद और नादर, लेकिन अक्सर इसको कबूल नहीं करते। इसको मुलाहिज़ा फरमाएं। वमिन्हा कौलु अलैहिस्सलाम कुल्लु शैइन लका हलालन, हर चीज़ आपके लिए क्या है? हलाल है। यानी कुल्लु शैइन मशकूकुन, हर चीज़ जो के मशकूकुल हिल्लियत है, यह हलाल है, हलाल नहीं है, हराम है, क्या है वो? लक हलाल, वो आपके लिए हलाल है। कब तक? हत्ता तारिफ अन्नहु हरामुन बिअैनिही, हत्ता कि आप जान लें कि वो शय हराम बिअैनिही है। यानी आपको यकीन हो जाए, ताकीदन यकीन हो जाए कि मतलब ये हराम है, तब तक आपके लिए हलाल है। अगर यकीन हो जाए तो उसके बाद आपके लिए वो हराम होगी। अल हदीस हैसु दल्ला अला हिल्लियत मा लम युअलम हुर्मतुहु, ये हदीस दलालत कर रही है अला हिल्लियत के हलाल है, मा लम युअलम हुर्मतुहु, हर वो फेल, मा से मुराद क्या कहेंगे? फेल, लम युअलम हुर्मतुहु, जिस फेल की हुर्मत हमें मालूम नहीं है और हमें इल्म नहीं है उसके बारे में। मुतलकन, मुतलकन चाहे फकदान नफ्स हो, मसला इजमाल नफ्स हो, तारुज़ नफ्सैन हो, ठीक, मुतलकन। वलो कान, ये तामीम दे रहे हैं, वलो कान मिन जिहत अदम दलील अला हुर्मती, यानी ऐसा नहीं है कि ये फ़कत आप इसको मुख्तस करार दें शुबहात मौज़ूया के साथ, उमूर खारजिया के साथ, नहीं।
वलो कान मिन जहत अदम दलील अला हुर्मती, ये अदमुल इल्म जो हमने कहा था लम युलम हुर्मतु, ये अदम इल्म तहरीम वलो मिन जहत अदम दलील अला हुर्मती, यानी उस हुर्मत पर हमारे पास दलील न हो, फिकदान नस हो, तभी वो शामिल है। यानी जमी शुबहात मसलन उसका यानी अदमुल इल्म का कोई भी मसलन हो, फकदान नस हो, तारज नस हो, इजमाल नस हो, या शुबहात मौजू या खारजिया हो, जमी और मुतलकन क्या है वो हलाल है। दल्ला अला हिल्लियतिही मा लबस लम युलम हुर्मतु, इल्म बिल हुर्मत न हो, मुतलकन जमी शुबहात आपके लिए क्या है वो फेल आपके लिए हलाल होगा। वबे अदमिल फस्ल कतअन बैन इबाहतिही व अदम वुजूबिल इत्यात फीही व बैन अदम वुजूबिल इत्यात फी शुबहतिल वुजूबियत यतुमुल मतलूब। आप यूं कहें वबे अदमिल फस्ल यतुमुल मतलूब, यानी कोई कौल बिल फसल नहीं है, कोई भी कायल बिल फसल नहीं है, यानी जो भी शुबहात तहरीमिया में बरात जारी करता है वो शख्स शुबहात वुजूबिया में भी बरात जारी करता है। ठीक, ये कोई कौल बिल फसल नहीं है। वह बे अदमिल फसल कतन, यानी कोई कायल बिल फसल नहीं है किसके दरमियान, बैन इबाहतिही, बैन इबाहते मशकूकिल हुर्मत, इबाहत ही से मुराद आपको ही की जमीन पलटेगी ऊपर मालम युलम हुर्मतहू की तरफ, और मालम युलम हुर्मतहू वही है शुबह तहरीमिया है। ठीक, बैन इबाहत ही मुबाह चीज है, ही की जमीर कौन सी चीज मुबाह है, मशकूकुल हुर्मत या मालम युलम हुर्मतहू, आपके एक ही बात है, इबाहा है। व अदम वुजूबिल इत्यात, ये इबाहे की तफसील है, ये और बात कोई नहीं है। व अदम वुजूबिल इत्यात फी, यानी इबाहा है, यानी एहतियात वाजिब नहीं है, इबाहे का वो मतलब बयान करे, वो अलग से कोई अलग बात नहीं है। व अदम वुजूबिल इत्यात फी है, ही की ज़मीर भी वही मालम युलम हुर्मत, यानी शुबह तहरीमिया, उसमें एहतियात वाजिब नहीं है। इस पलड़े के तरफ कोई यानी, और दूसरा क्या है पलड़ा तरफ, वो बैना अदम वुजूबिल एहतियात फी शुबहतिल वुजूबिया, और इस पलड़े की तरफ के अदम वुजूबिल एहतियात, एहतियात वाजिब नहीं है फी शुबहतिल वुजूबिया, इन दोनों में कोई भी यानी क्या कौल बिल फसल नहीं है। यानी कोई ऐसा शख्स हो कि जो ये कहे कि मैं शुबहात तहरीमिया में तो इबाहा जारी करूंगा लेकिन शुबहात वुजूबिया में जारी नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। जो भी शुबह तहरीमिया में अगर एहतियात को वाजिब करार नहीं देता, इबाहा को जारी करता है, तो वो बिल यकीन शुबहात वुजूबिया में भी इबाहा को जारी करेगा। यानी ऐसा नहीं है कि मसलन जो शुबहात बदविया में मसलन शुबहात वुजूबिया में, अगर मसलन जिस तरह अखबारी हैं वो शुबहात वुजूबिया में इबाहा को जारी करते हैं लेकिन शुबहात तहरीमिया में इबाहा को जारी नहीं करते, ये अक्स है। ठीक, मसलन यही अखबारी हैं, वो कहते हैं कि शुबहात वुजूबिया में हम बरात जारी करते हैं लेकिन शुबहात तहरीमिया में वो डरते हैं। अब जमी उसूलियीन एक, जमी अखबारीन, सब मिला के जितने भी हैं यानी उलमाए शिया, सब के सब मुत्तफक अलैह इजमाई तौर पर वो कहते हैं कि शुबहात वुजूबिया में बरात जारी करते हैं। हाँ, इख्तलाफ है वो शुबहात तहरीमिया है कि यहाँ जारी करें या ना करें। बस यही अदमुल कौल बिल फसल, शुबहात वुजूबिया में कोई कौल बिल फसल नहीं है। हाँ, कायल बिल फसल है, कहाँ है, शुबहात तहरीमिया में। जब यहाँ कोई कायल बिल फसल नहीं है तो यानी ये मुत्तफक़न अलैह है। अगर रिवायत एक साइड को बयान किया है लेकिन शुबहात वुजूबिया को अदमुल कौल बिल फसल से हम साबित करेंगे। यतुमुल मतलूब, मतलूब ताम हो जाता है, यानी हम बरात जारी कर सकते हैं शुबहात वुजूबिया में भी। मा इम्कान, ये दूसरा जवाब दे रहे हैं
ایک جواب دیا بے عدم الفصل کے ساتھ، دوسرا جواب دے رہے کہ ما امکان ان یقال، یعنی وہی ہے کہ ہم شبہ وجوبیہ کو شبہ تحریمیہ کی طرف پلٹا سکتے ہیں۔ کیسے؟ ما امکان ان یقال، ممکن ہے کہ یوں کہا جائے ترک ما احتمل وجوبہ، ترک کرنا ما اس فعل کو احتمل وجوبہ جس کے بارے میں احتمال ہے کہ یہ واجب ہے۔ مثلا ہم یہاں ما سے مراد الدعاء عند رؤیت الہلال مراد لیتے ہیں، آیا یہ دعا عند رؤیت الہلال یہ احتمل وجوب ہوا ہے، اس کے بارے میں احتمال ہے کہ یہ واجب ہے، ٹھیک۔ آیا ترک ما احتمل وجوبہ، یہ جو ترک ہے مما لم یعرف حرمتہ، اس ترک کا کیا ہے ہمیں حرمت پتہ نہیں ہے، یہ ترک کرنا حرام ہے یا حرام نہیں ہے، دعا کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، وہ فعل، لیکن ترک کرنا چونکہ واجب کا ترک کرنا مثلا حرام ہوتا ہے، اگر اس مبنا کے مان لیں تو دعا کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، تو اس کا ترک کرنا حرام ہوگا یا حرام نہیں ہوگا، یہ شبہ بنے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ترک ما احتمل وجوبہ مما، یہ مصداق ہے لم یعرف حرمتہ، یعنی لم یعلم حرمتہ کا، یہ بھی اس کے دائرے میں آ جاتا ہے کہ یہ بھی ان میں سے ہے کہ مما لم یعلم، اس کی حرمت معلوم نہیں ہے، لہذا یہ ترک ما احتمل وجوبہ بھی فہو حلال، حلال ہو جائے گا۔ تأمل، آپ اس میں تأمل کریں، یعنی وہی عرض کیا کہ یہ آپ نے جو ملازمہ کیا کہ اس کے جو ہے دلیل نہیں ہے اس پر، وہ اس طرح کے احکام، ایک حکم کیا ہے وہ بسیط ہے، اس کے دو حکم ہو جائیں گے، ایک واجب ہے تو اس کے دو حکم ہے، ایک واجب اور اس کا ترک کرنا حرام، لیکن جمہور اس کا قائل نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔